Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Quiz with Asif. سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ شب برات کی ایک ہی رات انسان کی زندگی کا رخ مکمل طور پر بدل سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جو شب برات جیسی بابرکت رات میں بھی معاف نہیں کیا جاتا؟ جواب: شرک کرنا اور دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ اور دشمنی رکھنا مغفرت کی رکاوٹ بنتا ہے۔ سوال: کیا حیض والی عورت شب برات کی رحمتوں اور برکتوں سے بالکل محروم رہتی ہے؟ جواب: نہیں، وہ دعا، ذکر، درود، استغفار کے ذریعے پورا اجر حاصل کر سکتی ہے۔ سوال: کیا شب بارات کی رات میاں بیوی کا ازدواجی تعلق رکھنا گناہ سمجھا جاتا ہے؟ جواب: نہیں، یہ حلال عمل ہے اور نیت درست ہو تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ سوال: اگر کوئی شخص شب بارات کی رات سو جائے تو کیا وہ ساری فضیلت کھو دیتا ہے؟ جواب: نہیں، اخلاص کے ساتھ تھوڑی سی عبادت اور سچی نیت بھی اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ سوال: شب برات میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کس بندے کو معاف فرماتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کرتا ہے جو عاجزی کے ساتھ سچی توبہ کرے۔ سوال: کیا شب برات کی رات مانگی گئی ہر دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے؟ جواب: اخلاص، عاجزی اور حلال نیت کے ساتھ مانگی گئی دعا قبولیت کے بہت قریب ہوتی ہے۔ سوال: شب برات میں لوگ سب سے بڑی غلطی کون سی کرتے ہیں؟ جواب: لوگ بدعات میں پڑ جاتے ہیں اور اصل عبادت یعنی توبہ اور دعا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سوال: شب برات ہمیں خاموشی سے کون سا اہم پیغام دیتی ہے؟ جواب: یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ابھی بھی اللہ کی طرف لوٹنے کا وقت ہے۔ سوال: اگر یہ رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو تو ہمیں سب سے پہلے کیا مانگنا چاہیے؟ جواب: ہمیں اللہ تعالیٰ سے مکمل مغفرت، رحمت اور حسن خاتمہ مانگنا چاہیے۔ سوال: کیا حیض والی عورت شب برات میں کسی قسم کی عبادت کر سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، وہ دعا، ذکر، درود شریف اور استغفار جیسی عبادات کر سکتی ہے۔ سوال: حیض کی حالت میں عورت کے لیے کون سی عبادت منع ہے؟ جواب: حیض میں نماز پڑھنا اور قرآن کو چھو کر تلاوت کرنا منع ہے۔ سوال: کیا حیض والی عورت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتی ہے؟
جواب: جی ہاں، استغفار تو ہر حال میں افضل عمل ہے۔ سوال: کیا حیض والی عورت درود شریف پڑھ سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، درود شریف پڑھنا بالکل جائز اور باعث اجر ہے۔ سوال: کیا حیض کی حالت میں ذکر الہی کیا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، اللہ کا ذکر ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ سوال: کیا موبائل یا آڈیو کے ذریعے قرآن سننا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، قرآن سننا بالکل جائز ہے اور باعث ثواب ہے۔ سوال: کیا حیض میں نفل نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب: نہیں، نفل سمیت کوئی بھی نماز حیض میں جائز نہیں۔ سوال: کیا حیض کے دوران کی گئی توبہ قبول ہوتی ہے؟ جواب: جی ہاں، اللہ تعالیٰ توبہ ہر حال میں قبول فرماتا ہے۔ سوال: کیا حیض والی عورت صدقہ دے سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، صدقہ دینا بہت افضل اور باعث برکت عمل ہے۔ سوال: کیا حیض میں والدین کے لیے دعا کرنا درست ہے؟ جواب: جی ہاں، والدین کے لیے دعا کرنا بہت بڑا نیکی کا عمل ہے۔ سوال: کیا حیض والی عورت فوت شدگان کے لیے دعا کر سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، مرنے والوں کے لیے دعا کرنا جائز مستحب ہے۔ سوال: حیض کی حالت میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جواب: دعا، ذکر اور استغفار سب سے افضل اعمال ہے۔ سوال: کیا حیض والی عورت کو عبادت کا پورا ثواب ملتا ہے؟ جواب: جی ہاں، نیت کے مطابق اللہ پورا اجر عطا فرماتا ہے۔ سوال: کیا حیض والی عورت شب برات کی رحمت سے محروم رہتی ہے؟ جواب: نہیں، وہ اللہ کی رحمت اور مغفرت سے ہرگز محروم نہیں ہوتی۔ سوال: شب برات میں صدقہ دینا کیوں بہتر ہے؟ جواب: صدقہ اللہ کی رضا اور رحمت کا سبب بنتا ہے۔ سوال: کیا شب برات میں قبرستان جانا ثابت ہے؟ جواب: بعض روایت سے قبرستان جانا ثابت ہے۔ سوال: کیا شب برات کے بعد کون سا روزہ رکھا جاتا ہے؟ جواب: 15 شعبان کا نفل روزہ رکھا جاتا ہے۔ سوال: کیا یہ روزہ فرض ہوتا ہے؟ جواب: نہیں، یہ نفل روزہ ہے۔ سوال: شب برات میں سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟
جواب بدعات میں پڑ جانا اور اصل عبادت چھوڑ دینا۔ سوال شب بارات میں زیادہ موبائل استعمال کرنا کیسا ہے؟ جواب بہتر ہے کہ موبائل کم استعمال کیا جائے۔ سوال شب بارات میں خاموش عبادت کیوں بہتر ہے؟ جواب خاموش عبادت میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ سوال شب بارات میں نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب نوجوانوں کو خاص طور پر توبہ اور دعا کرنی چاہیے۔ سوال عبادت میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ جواب اخلاص اور اللہ کی رضا کی نیت۔ سوال شب بارات میں مغفرت کب تک ہوتی ہے؟ جواب پوری رات مغفرت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ سوال کون لوگ اس رات محروم رہ جاتے ہیں؟ جواب جو گناہوں پر اصرار کرتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں۔ سوال کیا شب بارات کی رات میاں بیوی کا ہم بستری کرنا جائز ہے؟ جواب جی ہاں، یہ جائز اور حلال عمل ہے۔ سوال کیا شب بارات میں ہم بستری کو گناہ سمجھا جاتا ہے؟ جواب نہیں، اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ سوال کیا عبادت کے بعد میاں بیوی کا تعلق قائم ہو سکتا ہے؟ جواب جی ہاں، عبادت کے بعد ایسا کرنا جائز ہے۔ سوال کیا شب بارات میں ازدواجی تعلق عبادت میں رکاوٹ بنتا ہے؟ جواب نہیں، اگر توازن رکھا جائے تو کوئی رکاوٹ نہیں بنتی۔ سوال ہم بستری کے بعد غسل کب فرض ہوتا ہے؟ جواب نماز پڑھنے سے پہلے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ سوال کیا جنابت کی حالت میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب نہیں، غسل کے بغیر نماز جائز نہیں۔ سوال کیا جنابت کی حالت میں دعا مانگی جا سکتی ہے؟ جواب جی ہاں، دعا مانگنا جائز ہے۔ سوال کیا فجر سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے؟ جواب جی ہاں، فجر کی نماز کے لیے غسل ضروری ہے۔ سوال اسلام میں ازدواجی تعلق کو کیا حیثیت حاصل ہے؟ جواب یہ حلال فطری اور پسندیدہ عمل ہے۔ سوال کیا نیت ثواب سے ہم بستری پر اجر ملتا ہے؟
جواب: جی ہاں، صحیح نیت سے یہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ سوال: کیا جنابت کی حالت میں قرآن کو چھونا جائز ہے؟ جواب: نہیں، قرآن کو چھونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ سوال: شب برات میں ایمان کیسے تازہ ہوتا ہے؟ جواب: ذکر، توبہ اور دعا کے ذریعے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ سوال: شب برات میں عاجزی کیوں ضروری ہے؟ جواب: عاجزی دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ سوال: شب برات میں نیکی کا اجر کیسا ہوتا ہے؟ جواب: اس رات نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ سوال: شب برات ہمیں سال بھر کے لیے کیا سبق دیتی ہے؟ جواب: یہ رات ہمیں اللہ کی طرف رجوع کا سبق دیتی ہے۔ سوال: شب برات کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ جواب: اللہ کی رحمت ہر بندے کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ سوال: حضرت شعیب علیہ السلام کس قوم کے لیے بھیجے گئے تھے؟ جواب: قوم مدین۔ سوال: قوم مدین کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا؟ جواب: ناپ تول میں کمی کرنا۔ سوال: حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے کس بات کی دعوت دی؟ جواب: ایک اللہ کی عبادت کی۔ سوال: قوم مدین پر اللہ کا عذاب کس صورت میں آیا؟ جواب: زوردار چیخ اور زلزلہ۔